فجر کے بعد سونا ایک راز ہے، 90% لوگ نہیں جانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک لازمی سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ فجر کی نماز کے بعد سونے کے عادی ہیں تو رک جائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ یہ وہ بات ہے جو ہر مسلمان کو ضروری معلوم ہونی چاہیے۔ فجر کے بعد سونے والوں کے گھروں میں کیا نازل ہوتا ہے؟ یہ نعمت ہے یا آزمائش یا پھر ایک بڑی وارننگ؟ کیا آپ اپنی زندگی میں برکت، کامیابی اور رحمت چاہتے ہیں، یا پھر لا علمی میں ایک ایسی غلطی کر رہے ہیں جو آپ کے رزق، صحت اور وقت پر اثر ڈال رہی ہے؟ یہ معاملہ اتنا معمولی نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضروری دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو بندے کے لیے ایک عادت، عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ دعا اور قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع اور سجدہ جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اسے بات کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے، کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ نماز اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے۔ محترم ناظرین، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال و دولت کی برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کرتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو بندے کو مسلسل اس کے رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، نماز یہ نفاق سے بچاتی ہے، کیونکہ نماز چھوڑنا منافقین کی علامتوں میں سے ہے، اور جو شخص اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا دل ایمان سے بھرتا ہے۔ یہ عزت اور وقار میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ اسے دنیا میں عزت اور آخرت میں بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ نماز صراط مستقیم پر چلنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہونے سے انسان کو اچھے اور برے راستے میں تمیز آ جاتی ہے۔ یہ بے خوفی اور حوصلہ عطا کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور کسی بھی مصیبت میں گھبراتا نہیں۔ یہ سچائی اور دیانتداری کو فروغ دیتی ہے، کیونکہ نماز انسان کو ہر حال میں سچ بولنے اور ایمانداری اختیار کرنے کا سبق دیتی ہے۔ ناظرین
کرام، نماز زندگی میں استقامت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے، کیونکہ مسلسل نماز پڑھنے سے انسان میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ یہ ہر لمحہ اللہ کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ دن میں 5 بار نماز پڑھنے سے بندہ کبھی بھی اللہ کو بھولتا نہیں۔ یہ زندگی کے ہر فیصلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ کی طرف سے صحیح فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دیتی ہے۔ یہ تمام انبیاء کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ نے جنت ان لوگوں کے لیے وعدہ فرمایا ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے، کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی وقت ضائع نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا کسی کے سامنے جھکنے کی بجائے صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی چٹان توڑ دیتی ہے، کیونکہ ہر نماز انسان کے گناہ دھو دیتی ہے، جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ یہ بے خوفی اور دلیری کی کنجی ہے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ یہ معاشرے کی اصلاح کا ہتھیار ہے، کیونکہ جہاں نماز قائم ہو وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بدبختی کا علاج ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ ذلت اور ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت کا راز ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا رزق آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کے اندھیرے کا چراغ ہے، کیونکہ جب بندہ قبر میں اکیلا ہوگا اس کی نماز روشنی بن کر آئے گی۔ یہ قیامت کے دن کامیابی کی سند ہے، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اسے دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے وہ براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی جڑ کاٹ دیتی ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ خود کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جنت کے دروازے کی چابی ہے، کیونکہ اللہ نے کامیابی انہی کے لیے رکھی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے پر نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، بالکل نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے، اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کفار کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان اسے دور ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد سونے کے دنیاوی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کو برکت اور کامیابی کا وقت قرار دیا ہے، اور اپنی امت کے لیے اس وقت میں برکت کی دعا فرمائی ہے۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میری امت کے لیے ان کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ فجر کے بعد جاگتے ہیں اور اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور وہ کامیابی حاصل
کرتے ہیں، جبکہ فجر کے بعد سونے والے اس برکت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ فجر کے بعد سونے کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ علماء کے تجربات سے ثابت ہے کہ جو لوگ فجر کے بعد جاگ کر کام کرتے ہیں ان کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، جبکہ سونے والے سستی، کاہلی اور بے ترتیبی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ فجر کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے، دین کی باتیں کرتے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، اور آپ نے کبھی فجر کے فوراً بعد سونے کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کا وقت برکت کا وقت ہے، اسے نیند میں ضائع نہ کرو۔ روحانی اعتبار سے فجر کے بعد سونا دل اور ذہن پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ جو شخص فجر کے بعد جاگتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا زیادہ مستحق بنتا ہے اور اس کے دل میں نورانیت اور سکون پیدا ہوتا ہے، جبکہ فجر کے بعد سونے سے روحانی کمزوری، غفلت اور شیطانی وسوسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صبح کا وقت اللہ کے ذکر اور روزی کی تلاش کے لیے ہے، جو اس وقت سوتا ہے وہ نادان ہے۔ صحت کے اعتبار سے بھی فجر کے بعد سونا نقصان دہ ہے۔ صبح کی تازہ ہوا اور وہ روشنی انسانی جسم کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اور جسم میں توانائی پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ فجر کے بعد جاگتے ہیں ان کی صحت اچھی رہتی ہے، جبکہ فجر کے بعد سونے والے تھکن، سستی اور کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کے وقت کھلی فضا میں نکلو کیونکہ یہ تمہارے جسم کو طاقتور اور دل کو خوش رکھتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ سورج کی پہلی کرنیں وٹامن ڈی پیدا کرنے میں مدد دیتی ہیں، جو ہڈیوں، پٹھوں اور دماغ کے لیے ضروری ہے، جبکہ فجر کے بعد سونے سے جسمانی کمزوری اور موڈ میں خرابی ہو سکتی ہے۔ نفسیاتی طور پر بھی فجر کے بعد سونے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ جو لوگ صبح جلدی اٹھ کر کام کرتے ہیں ان میں خود اعتمادی، ذہنی تر و تازگی اور مثبت سوچ زیادہ ہوتی ہے، جبکہ سونے والے چڑچڑے پن، ذہنی دباؤ اور سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کے بعد جاگتا ہے اس کا دماغ روشن اور دل مطمئن رہتا ہے، اور جو سوچتا ہے کہ وہ بے برکتی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر رات کو دیر تک جاگنا ضروری ہو تو فجر کے بعد سونا جائز ہے۔ اگرچہ یہ بات کسی حد تک درست ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ فجر کے بعد کچھ دیر اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت یا کسی مفید کام میں مشغول رہا جائے، اور پھر ضرورت ہو تو کچھ دیر قیلولہ کر لیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلی کیا کرو کیونکہ شیاطین سوتے نہیں۔ قیلولہ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر سونے کو کہتے ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس سے رات کی عبادت کے لیے طاقت ملتی ہے۔ فجر کے بعد جاگنا ایک کامیابی زندگی کی علامت ہے، اور جو لوگ اس وقت کو قیمتی بناتے ہیں وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ فجر کے بعد سونے کو عادت بنا لیتے ہیں وہ اپنی قسمت، رزق اور روحانی کیفیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ فجر کے بعد کچھ دیر جاگنے، اللہ کا ذکر کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے اور کسی مثبت سرگرمی میں مشغول ہونے کی عادت ڈالیں، تاکہ ہماری زندگی میں برکت، کامیابی اور ذہنی سکون پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔